اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ سیدنا عمر وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ پیارے بھائیوں، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی بات ہے تو وہ سننی تو چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف اشارہ کر کر کہنے لگے، امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمر نے پوچھا، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ کس طرح قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر نے پوچھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا مگر وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، اب تو نے اقرار بھی کر لیا ہے، اب تو فیصلہ ہوگا، اب کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اور پھر نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں پوچھا گیا اور نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ اس کا تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کا تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ ہے یا مقام کیا ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا سیدنا عمر کو کیا مطلب؟ کیونکہ اگر معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں عمر کو کوئی روک سکتا ہے۔ بے شک سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت میں آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں، کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر کہنے لگے، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ اس مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا نام بھی جانتا ہو۔ اس ماحول میں کون اس کی ضمانت دے گا؟ اور پھر قاتل کی ضمانت؟ اور ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جائے گا، اور کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کے معاملے پر عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود عمر بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت بھی متاثر کن ہے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے گا؟ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا قصاص کون دے گا؟ خود سیدنا عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔
نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا اس کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ سیدنا عمر نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے سکے؟ اتنے میں ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص کی سیدنا عمر نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ مالک ہے، چاہے قتل ہی کیا ہو۔ ابو ذر غفاری نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر نے کہا، نہیں جانتا۔ سیدنا عمر نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر غفاری نے کہا، امیر المومنین، آپ نے ضمانت مانگی ہے اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اسے جانے دیں، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ سیدنا عمر نے کہا، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو گیا۔ کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عصر کا وقت ہے۔ پورا شہر اور وہ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر بھی آ گئے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر نے سوال کیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا امیر المومنین، ابو ذر نے مختصر جواب دیا۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا۔ اگر قاتل نہیں آیا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ شخص آ گیا۔ بے ساختہ عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے شخص، تو اگر لوٹ کر نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو واپس کیوں آیا ہے؟ امیر المومنین، پہلے اس شخص سے پوچھیں اس نے میری ضمانت کیوں دی تھی؟ سیدنا عمر نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، تم نے اس انجان شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ ابو ذر غفاری نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے اللہ پر توکل کر کے ضمانت دی تھی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کل کو کوئی کہے کہ میرے رسول کے شہر میں اللہ کے لیے کوئی ضمانت دینے والا بھی نہیں رہا۔ سیدنا عمر نے کہا، اس نے تو بتا دیا، اب تو بتا کیوں واپس آیا ہے؟ اے امیر المومنین، میں اپنے بچوں کو مرغی کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے میرے نبی کے شہر میں وعدوں کو وفا کرنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ اب قاتل بھی موجود ہے، مقتول معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میں سیدنا عمر کے جلاد نے تلوار نکالی اور اس شخص کا سر قلم کرنے ہی والا تھا کہ وہ دونوں نوجوان سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جلاد کو روک دیا، کہنے لگے، اے امیر المومنین، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے نبی کے شہر میں اب اللہ کی رضا کی خاطر کوئی معاف کرنے والا نہیں رہا۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسوں سے ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔
اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے۔ آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹا سا لائک بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔